الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین، آج کی اس مبارک نشست میں محبت رسول، اتباع اور ابتداء کے تناظر میں بات کریں گے. ہم آج پہلی کڑی پیش کر رہے ہیں. اس میں نبوت اور رسالت کی تعریف. رسول بشر تھے، نبوت استفائے الہی ہے. رسول کے حسب و نسب کی طہارت، اللہ کی نگرانی میں رسول کی تربیت اور حفاظت ہوئی اور آپ خاتم النبیین ہیں. نبوت اور رسالت کی تعریف. النبوہ، نبوہ نبأ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے خبر. اللہ نے فرمایا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں. سورہ تحریم میں فرمایا فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر. سورہ تحریم آیت نمبر 3. ان کو اس کے بارے میں بتایا تو پوچھنے لگیں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے علیم و خبیر نے بتایا. لسان العرب میں ہے النبأ الخبر، النبی المخبر عن اللہ عز وجل لأنه انبأ عنه وهو فعیل بمعنى فاعل. لسان العرب ابن منظور. نبأ خبر کے معنی میں ہے. نبی اللہ کے بارے میں خبر دینے والے کو کہتے ہیں. فرہ کہتے ہیں نبی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بتائے. انہوں نے نبی میں حمزہ نہیں پڑھا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اسے نبوہ اور نباوہ سے مشتق مانا جائے، جس کے معنی زمین سے بلندی کے ہوتے ہیں، یعنی رسول ساری مخلوق سے بلند اور مشرف ہیں، تو اس کا حاصل یہ ہے کہ حمزہ نہ لایا جائے. نبوہ اصلاً النبأ سے مشتق ہے اور نبوت میں حمزہ ہے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے تخفیفاً حمزہ کو ساقط کر دیا گیا ہے. نبوہ اور نباوہ سے اس کا اشتقاق لغوی اعتبار سے ضعیف ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں لفظ نبی نبأ سے مشتق ہے اور اس میں اصل حمزہ ہے، یعنی لام کلمہ، اور یہی پڑھا گیا ہے. نافع کی یہی قرت ہے. یہ نبی پڑھتے ہیں نبی ان حمزہ سے، لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ میں لین کر دیا گیا ہے. النبوات ابن تیمیہ صفحہ نمبر 336. یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی نبوہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی بلندی ہوتا ہے. اس صورت میں اس کا مفہوم ہوگا اونچے اور بلند مقام والا، اور تحقیق یہ ہے کہ یہ معنی پہلے معنی میں داخل ہے. جس کو اللہ نے نبی بنایا وہ اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے. حمزہ والی قرت اس بات کے لیے قطعی دلیل ہے کہ یہ محموز ہے اور انباء سے مشتق ہے، نبوہ سے نہیں. الرسالہ یہ ارسال سے ماخوذ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. یہ رسالہ سے مشتق ہے. اس کا معنی ہے تتابع. عرب والے بولتے ہیں رسل اللبن اذا رسل اللبن اذا تتابع در. جب
जानवर के थन में खूब दूध आ जाए तो ये बोला जाता है। लिसानुल अरब में है इरसाल, भेजने के माना में बोला जाता है। इसका इस्म रिसाला और रसूल है। रसूल इरसाल के माना में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए मुस्तामल है। लुग़वी एतबार से रसूल उसको कहते हैं जो अपने भेजने वाले की खबरों की पैरवी करता है। ये अरब के उस कौल से माखूज, अरब के इस कौल से माखूज है, जाअतिल इबिलु रसला ऐ मुतताबिया, पे दर पे ऊंट आए। रसूल को रसूल इसलिए कहते हैं कि ये रिसालत वाला है, ये रिसालत वाला होता है। रसूल और रिसाला अरसला का इस्म है। लिसानुल अरब मादा रे सीन लाम, जिल्द नंबर 11, सफ़ा नंबर 283 284। इस तफसील की रोशनी में रसूल या तो इरसाल से मुश्तक है, जिसका मफहूम बिल्कुल वादे है, या रसूल से। इस सूरत में इसका माना होगा ऐसा आदमी जिस पर बराबर वही उतरती हो। उसूलुद्दीन अब्दुल काहिर जुरजानी, अब्दुल काहिर बगदादी, सफ़ा नंबर 154। जहां तक इस्तिलाही तारीफ का ताल्लुक है तो नबी और रसूल के दरमियान फर्क की तायीन में इख्तिलाफ है। इसमें राजिह बात यह है कि अक्सर अहले इल्म के नज़दीक नबी और रसूल में फ़र्क है। नबूवत से रिसालत आम है। हर रसूल नबी है लेकिन हर नबी रसूल नहीं। शरहुल अक़ीदा तहाविया इब्न अबिल इस, सफ़ा नंबर 167। नबी वो है जिसको अल्लाह ने किसी साबिका शरीयत की तबलीग के लिए भेजा हो, जो उस शरीयत वालों को आकर डराए और कभी ख़ास मसाइल में सिर्फ बाज़ अवामिर, वसीयत और मवाइज़ की तबलीग के लिए भेजा जाता है, जैसे बनी इसराइल के अंबिया। ये सब के सब तौरेत की शरीयत पर थे। इनमें से कोई नबी शरीयत लेकर नहीं आया था जो तौरेत को मंसूख करती। इस तरह ये नबी गुज़िश्ता रसूल की शरीयत और उसकी तालीमात का मुजद्दिद हुआ करता था। अन्नुबुवात इब्न तैमिया, सफ़ा नंबर 225 252 257। रसूल वो है जिसको अल्लाह ताला मुस्तकिल शरीयत देकर भेजता है, और जो लोग उसके अहकाम की मुखालफत करें उनको शरीयत के अहकाम पहुँचाने और तबलीग करने का हुक्म दिया जाता है। ये शरीयत फी नफ्सी ही चाहे नई हो या उनके एतबार से नई हो जिनकी तरफ उनको भेजा गया है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि ये नबी ऐसी शरीयत लेकर आता है जो साबिका शरीयत के अहकाम की नासिख होती है। उसूलुद्दीन, सफ़ा नंबर 154। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। अल्लाह ने सारे अंबिया और रसूलों को इंसान बनाया। ये अपनी कौम की जुबान बोलते थे ताकि उनके रब की शरीयत को उनसे बयान करें, लोगों पर हुज्जत कायम करें, ताकि लोग क़यामत के दिन ये ना कह सकें कि हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। और उनके लिए रसूल का इत्तिबा और उसकी बातों का समझना
سوال کرنا اور مسائل پوچھنا آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان ہی میں بھیجا تاکہ ان کے سامنے دین کی باتوں کو بیان کرے۔ نیز فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہم تو تم ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں رسول کی بشریت کی بعض خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں کوئی نئے رسول نہ تھے، بلکہ سابقہ انبیاء اور رسولوں کے مانند بشر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، تم کہہ دو میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور علی الاعلان آگاہ کرنے والا ہوں۔ یہ آیات اس بات پر بڑی تاکید کے ساتھ روشنی ڈال رہی ہیں، بہت واضح انداز میں بتا رہی ہیں کہ رسول ہمارے مانند بشر تھے، ان کے اندر بشریت کی ساری صفات اور خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ اس کے باوصف وحی کے آنے اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ سب سے افضل، ممتاز اور فائق تھے۔ قرآنی آیات نے مختلف مقامات پر آپ کی بشریت کو ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ آپ بشریت سے خارج نہ تھے۔ آپ کے پاس جو وحی آتی کہ آپ کے ہاتھوں جو نشانیاں اور معجزات ظہور پذیر ہوئے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی قدرت اور طاقت کی وجہ سے ہوئے۔ رسول بنا اللہ کی مشیت کے اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہوتے تھے۔ یہاں ایک لفظ آیا ہے معجزات، معجزات جیم پر کسرہ ہے، معجزہ عاجز کر دینے والی چیز، خلاف فطرت، خرق عادت، ایسی چیز جو بشر کی قوت اور طاقت کے خلاف ہو، کوئی انسان ویسا نہ کر سکے، تو اس کو جیم کے کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، چاہے مفرد آئے یا جمع آئے۔ مفرد معجزہ بولتے ہیں گولتے کے ساتھ، اور معجزات۔ اللہ نے فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 50۔ انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ تم کہہ دو کہ نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ نیز فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔
کہہ دو میں اپنی ذات خاص کے لیے نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا جتنا اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جب رسول اپنے لیے نفع و نقصان کے لیے مالک نہیں تو غیر کے لیے بدرجہ اولا قدرت نہ رکھیں گے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اے پیغمبر تمہارے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے۔ سورہ جن میں فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو مجھے تمہارے کسی نفع و نقصان۔ قرآن صراحت کرتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو عالم بالمہتدین۔ سورۃ قصص آیت نمبر 56۔ تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں سے خوب واقف ہے۔ جب کفار قریش نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجز کر دینے والے مطالبات کیے تاکہ اسے انکار اور تکذیب کا ذریعہ بنائیں، تو اللہ کی طرف سے جو تردید اتری تھی اس میں رسول کی بشریت کو بڑے تاکیدی انداز میں واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ قصہ اس طرح بیان فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں یا انگوروں کا باغ ہو اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم تو آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کا بھی یقین نہ کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ تم جواب دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ رسول بشر ہیں، وہ اپنی بشریت کی حدود میں کام کریں گے، اپنی جانب سے کوئی چیز نہیں لا سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ آپ نے ایک بشر کی طرح زندگی گزاری، بچپن سے وفات تک آپ کو بشری عوارض لاحق ہوتے تھے۔ آپ نے کھایا،
पिया, बाजार में चले, खरीदा, बेचा, शादी की, बच्चे पैदा हुए, लड़ाई किया, सुलह किया, गुस्सा हुए, खुश हुए, गमगीन हुए, बीमार हुए, और जैसे आम इंसान की वफात होती है उसी तरह आपका भी इंतकाल हुआ। जो आदमी आपके साथ रहा होगा या गहराई से आपकी सीरत का मुताला किया होगा वो इस हकीकत को पूरी तरह जानता होगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन व फ़ेलन अपनी बशरियत के बारे में वजाहत फरमाई है। सही मुस्लिम में है कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, जैसे तुम्हें याद रहता है वैसे मुझे याद रहता है, और जैसे तुम भूलते हो वैसे मैं भी भूलता हूँ। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 402, नुस्खा मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी। बुखारी में है इन्नमा अना बशर व इन्नकुम तख्तसिमूना इलैया वलअल्ला बादकुम अन यकूना अलहन बिहुज्जतिही मिन बाद फअक़दी लहु अला नहवी मा अस्मा फमन क़दैतु लहु मिन अख़ीहि शैअन फला याख़ुदहु फ़इन्नमा अक़तउ लहु क़ितअतम मिन नार। मैं बशर हूँ, तुम लोग मेरे पास अपने मुक़द्दमात पेश करते हो। मुमकिन है तुम में कोई अपने हरीफ से ज़्यादा चर्ब ज़ुबान हो और अपनी बात बयान करने में वो उससे ज़्यादा माहिर हो, और मैं बयान और दलील की रोशनी में उसके हक में फैसला कर दूं। इसलिए ये उसे न ले, मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। पहली हदीस में आपने बताया है कि आपको याद रहता है और कभी कभार भूल जाते हैं, और यही आम बशर की हालत होती है। दूसरी हदीस में आप इस बात की ताकीद फरमाते हैं कि वो अपनी बशरी तबीयत और फितरत के तकाज़े के मुताबिक गैब का इल्म नहीं रखते। अगर इसका इल्म रहता तो बिना गवाही और शहादत के फैसला कर देते और बता देते कि कौन गलती पर है और कौन हक पर है। एक बार आप नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज की हालत में आपने जूता निकाल दिया, आपकी देखा देखी लोगों ने भी जूता निकाल दिया। नमाज के बाद आपने जूता निकालने का सबब पूछा, लोगों ने कहा कि आपने निकाला तो हमने भी निकाल दिया। आपने फरमाया कि जिब्रील ने हमको बताया कि आपके जूते में गंदगी लगी है, इसलिए मैंने निकाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जूते के बारे में भी खबर नहीं है कि आपके जूते में गंदगी लगी है। जब वही उतरती है तब आप उसे नमाज की हालत ही में फौरन निकाल देते हैं। आपको गैब का इल्म उस वक्त होता है जब अल्लाह आपको उस पर मुत्तला करता है, जैसा कि कुरान में फरमाया है आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। वो गैब जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता सिवाय उस पैगंबर के जिसे वो पसंद करे, लेकिन इसके भी आगे पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने के बावजूद अल्लाह ने आपको इस तरह तैयार किया था और आपकी तरबियत की थी जो इस आज़ीम काम के मुनासिब और शायाने शान थी। अल्लाह ने रिसालत के लिए आपका इंतखाब किया, उसने आपको अखलाकी और जिस्मानी हर एतबार से कामिल बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत के हर पहलू में सबसे कामिल थे, सबसे अच्छे थे। इसी तरह आप अपने रब की उबूदियत और उसके हक की अदायगी में भी कामिल थे। इस तरह कमाल रसूल अपने रब की उबूदियत ताम्मा में है। इसी वजह से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اعلیٰ اور بلند ترین مقام پر عبودیت سے متصف کیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ سورہ نجم آیت نمبر 1۔ اس نے اپنے بندے کو وحی پہنچائی جو پہنچائی، یعنی وحی کیا جو کچھ کیا۔ نیز فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 1۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ سورہ جن میں فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 19۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ اس طرح اللہ کی عبودیت کمال بشریت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مخلوق میں جو سب سے زیادہ اس کی ادائیگی کرے گا وہ عبودیت میں سب سے زیادہ کامل ہوگا۔ مقام اول میں یہ انبیاء اور رسولوں پر صادق آتی ہے اور ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے مقام عبودیت کو مکمل کیا، آپ کو چنا، رسالت کے لیے منتخب کیا، اور اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ بڑا بلند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت کے حق کو اچھے طریقے سے ادا کیا، لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کی دعوت دی، اور لوگوں کو خواہشات اور شہوات کی عبودیت سے اللہ کی عبودیت کی طرف نکالا۔ اسی طرح آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ کر دیا گیا جو آپ کی عبودیت پر منفی اثر ڈالے اور اس کو کمزور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کا حقیقی مقام و مرتبہ عبودیت اور رسالت میں ہے۔ فرمایا انا محمد بن عبداللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل۔ المسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 163۔ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ مجھے اس مقام سے اوپر اٹھاؤ جس پر اللہ نے مجھے فائز کیا ہے۔ بخاری میں ہے ان عمر رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم انما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ الجامع الصحیح محمد بن اسماعیل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 204۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں ایسے حد سے نہ بڑھ جانا جیسے نصارہ نے ابن مریم کے بارے میں غلو کیا تھا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم کہو اللہ کے بندے
اور اس کے رسول. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ کے عبد اول ہوں، اللہ کے عبد اول ہوں. اسی لیے اللہ نے ان کو سارے رسولوں نبیوں میں سے چنا اور یہ خصوصیت کسی اور کو عطا نہیں کیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قبر پھٹے گی. آپ قیامت کے دن پہلے سفارشی ہوں گے اور سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور آپ کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. تمام احوال و قوائف میں رسول کی بشریت کے وعدے ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہے جس نے اجماع امت کی مخالفت کی اور رسول کو بشریت کے حدود سے نکال دیا اور آپ کے بارے میں غلو کیا اور اللہ کی صفات سے آپ کو متصف کر دیا. اللہ ہمارے ان بھائیوں کو ہدایت دے. نبوت استفائے الہی ہے. اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ نبوت اور رسالت کے لیے اپنے بندوں کو منتخب کرتا رہتا ہے. سورہ حج میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ فرشتوں اور انسانوں سے پیغام پہنچانے والوں کو چھانٹ لیتا ہے، چن لیتا ہے. نیز فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوح وعلى ابراہیم وعلى عمران علی العالمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 33. بے شک اللہ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان والوں کو منتخب کر لیا. سورہ اعراف میں فرمایا قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 44. ارشاد ہوا اے موسیٰ میں نے پیغمبری اور اپنی ہم کلامی سے لوگوں پر تم کو امتیاز دیا ہے. یہ انتخاب احسان الہی ہے جو اس نے انبیاء اور رسولوں پر کیا ہے. نبوت یا رسالت کے منصب تک یہ لوگ ذاتی محنت یا ریاضت کے ذریعہ نہیں پہنچتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی عمل کا ثمرہ یا نفسانی ریاضت کا نتیجہ ہے جیسا کہ گمراہ فلسفیوں کا عقیدہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ نبوت کسبی چیز ہے. کسبی ہے یعنی محنت کر کے، کما کر کے، ریاضت کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ نبوت کسبی چیز ہے جو آدمی خلوت اور عبادت کے ذریعہ اپنے نفس کو مہذب اور پاکیزہ کر لیتا ہے اور مشاہدہ سے روکنے والی چیزوں سے اپنے نفس کو خالی کر لیتا ہے، ریاضت کرتا ہے، نفس کو مہذب کرتا ہے تو اس کا نفس نبوت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جس کے اندر 3 خصلتیں پائی جائیں: صفائے جوہر اور بنا سابقہ تعلیم و تعلم کے روحانیت عالیہ سے زبردست اتصال کی بنا پر وہ غیب کی چیزوں پر اطلاع رکھتا ہو. نمبر 2، اس سے خرق عادت اور خلاف فطرت چیزیں صادر ہوں اور مادی عالم پر اثر انداز ہو، اثر رکھتا ہو. نمبر 3، فرشتوں کا مشاہدہ کرے، نہ کہ ان کی روحوں کو دیکھے، کیونکہ اس کے پاس قوت تخیل ہے اور اس کی طرف جانے والی وحی اور اس کی طرف کی جانے والی وحی اور کلام کو سنتا ہے. بالفاظ دیگر ان کے نزدیک وحی کا مصدر نبی کا قوت تخیل ہے، نہ کہ حقیقی معنی میں ان پر وحی کی جاتی ہے. اس طرح فلاسفہ کے نزدیک
قرآن نبی کی طرف سے ہے۔ لوامع الانوار البہیہ السفارینی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268۔ اللہ نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ ان کی تکذیب کی ہے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور یہ سورہ یونس آیت نمبر 37، 38، 39۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی سے گڑھ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں، اور کتاب یعنی احکام ضروریہ کی تفصیل بیان کرنے والی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گڑھ لیا ہے؟ کہہ دو کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، اور ہنوز ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا۔ اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ نبوت اور رسالت محض فضل الہی ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رضامندی کی جگہوں کو زیادہ جانتا ہے، اور اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس کے لیے کون زیادہ مناسب ہے۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، تدبیر کرنے والا اور منتخب کرنے والا ہے۔ سورہ قصص میں فرمایا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بلند و برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی ہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس جگہ کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ پیغمبری کہاں رکھے۔ نبوت فضل الہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کرتا ہے جن کے اندر ایسی خصوصیات اور امتیازات پیدا کی ہیں جو دوسرے لوگوں میں موجود نہیں ہوتی۔ رسول لوگوں میں اخلاق اور جسمانی بناوٹ اور ساخت کے اعتبار سے سب سے کامل، عقل و دانش میں سب سے برتر، ذہانت و ذکاوت میں سب سے تیز، اور دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں۔ سارے انبیاء اور رسول ایسے ہی تھے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے رسالت کے لیے چنا تو ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ودیت کی یعنی رکھی جو دوسروں کے اندر نہ تھی، اور ان کی تربیت اور پرورش ایسے انداز میں ہوئی جو اس منصب جلیل کے لائق تھی۔
आपके लिए इस्तिफाए इलाही के आसार मुख्तलिफ एतबार से जाहिर हुए। आपके हसब व नसब की तहारत, आपका नसब इंतहाई पाकीज़ा था और सफ़ाहे जाहिलियत यानी जाहिलियत की ज़नाकारी की आलाइश से महफूज था। आप ऐसे आबा और अजदाद की नस्ल से थे जो मुनज़्ज़ह और पाक थे, इसमें नक्स और ऐब पैदा करने वाली कोई चीज़ न थी। आप मकाम व मर्तबा, शराफत व नजाबत और हसब व नसब में अपनी कौम के सरदार थे। आपके अजदाद में कोई ऐसा न था जो बिना निकाह के पैदा हुआ हो। सही मुस्लिम में है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल से किनाना को और किनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मुझको चुना। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 1782। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।